اور قرآن کریم کی 14 صدیاں پہلے بتائی گئی باتوں میں سے جب کسی بات کو جھٹلا نہ سکے تو ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید کا ایک اور معجزہ نکھر کر پیش ہو گیا، جس کی مثال دنیا کی کسی دوسری کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ بات برملا کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپیوٹر کی مدد سے بھی ایسی حقیقت پر مبنی کتاب لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا، اور یہی قرآن مجید کا امتیاز اور کمال ہے۔ لہٰذا انہی حقیقی مناظر میں سے ایک منظر قیامت کے دن قبروں کا کھولا جانا اور اگلے پچھلے تمام انسانوں کا بیک وقت جمع کیا جانا ہے، یعنی اس کائنات کا خاتمہ۔ اور اللہ عز و جل قیامت کے منظر کو قلم بند کرتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب قیامت واقع ہو جائے گی اسے جھوٹ سمجھنے کی گنجائش کسی کے لیے نہ ہوگی، کسی کو پست اور کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین کپ کپا کر لرزے گی اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر مکمل طور پر غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ خواتین و حضرات، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور زمین کے کپ کپائے جانے کے پیش نظر جب سائنس میدان میں آئی تو اس نے قرآن کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہماری پھیلتی ہوئی کائنات اپنی نصف عمر گزار لینے کے بعد کشش باہمی کی وجہ سے سکڑاؤ کا شکار ہو جائے گی، اور جو کہکشائیں باہر کی جانب پھیل رہی ہیں ان کی رفتار سست پڑ جائے گی، حتیٰ کہ وہ رک جائیں گی، اور پھر مرکز کی سمت اندرونی انہدام کا شکار ہو جائیں گی اور آپس میں ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی۔ ماہرین ارضیات نے پہاڑوں کے متعلق جو تحقیق ثابت کی ہے وہ قرآن کریم کی عملی تصویر معلوم ہوتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 1500 آتش فشاں پہاڑ اور زیر زمین 1600 پہاڑ موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں میں تباہ کن مواد اوسطاً ایک رفتار سے بڑھ رہا ہے، جس سے اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید ایک وقت میں ہی پورے کے پورے پھٹ جائیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عنقریب یہ پہاڑ ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹ جائیں گے کہ اس کی آواز سے لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور پھر پہاڑوں کے ہوا میں بکھرتے ہی زمین اپنا توازن کھو دے گی، جو زمین پر زلزلوں کی صورت میں قیامت برپا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یعنی جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے۔ ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ کے پیش نظر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عنقریب کائنات کی تمام ہائیڈروجن اور ہیلیم ستاروں کی تھرمو نیوکلائی آگ میں جل کر ختم ہو جائیں گی اور کوئی نیا ستارہ پیدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا کائنات مردہ ستاروں، شہابیوں، چٹانوں اور انہی جیسے دوسرے کائناتی ملبے پر مشتمل ہوگی۔ اور سورج کے بے نور ہونے پر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تحقیق کے مطابق نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ سورج ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی روشنی پھیلانے کی مدت ایک خاص عرصے تک کے لیے ہے، جو کہ عنقریب پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور سیارے گر کر بھر جائیں گے، اور جب سمندر اور دریا ابھر کر بہہ جائیں گے۔ جبکہ سائنسدانوں کی تحقیق اس بات کا انکشاف اس طرح کرتی ہے کہ جب زیر آب موجود آتش فشاں پہاڑ اپنے جلتے ہوئے مواد کے سبب پھٹے گا تو اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ سمندر اور دریا کا سارا پانی اچھل کر باہر بہہ جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، حالیہ سائنسی رپورٹ کے مطابق اوزون کی تہ ختم ہو رہی ہے، جس کے باعث دھوپ کی شعاعیں چھن کر آنے کی بجائے براہ راست زمین پر پڑ رہی ہیں اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے کے سبب زمین پر موجود برف کے عظیم الشان پہاڑ متاثر ہیں، اور رپورٹس کے مطابق ان کے پگھلنے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نتیجے میں سمندروں کے پانی کی مقدار مسلسل بڑھ رہی ہے اور سطح آب مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ چند روز قبل ہی عالمی اداروں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کے سبب قطب جنوبی میں واقع براعظم انٹارکٹا میں 6000 مربع کلومیٹر برفانی تودہ شگاف پڑ جانے کے باعث ٹوٹ کر خطے سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس سے سطح سمندر بلند ہو رہی ہے۔ اور اگر زمین کا درجہ حرارت اسی خطرناک حد تک بڑھتا رہا تو عنقریب سمندر اگل پڑیں گے اور زمین سے خشکی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کی رونما ہونے کے بعد زمین و آسمان، جن و انسان اور فرشتے، غرض تمام کائنات فنا ہو جائے گی۔ آسمان شک ہو جائے گا، زمین پر کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان کے تارے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی،
سوائے پروردگار عالم کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ پھر قیامت آنے کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے تمام زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ اتنی بلند ہوتی جائے گی جس سے لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان اور پہاڑ پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل اور اسرائیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر۔ حضرت اسرائیل ان کی روح قبض کریں گے۔ وہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اسی طرح حضرت میکائیل اور اسرافیل اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح باری باری سے قبض کر لی جائے گی۔ وہ سب بھی مر جائیں گے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مت مر جا۔ وہ بھی ایک بڑے پہاڑ کی مانند تشبیہ کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، جیسے کہ فرمان الہی ہے، آج ملک کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ غالب و قہار ہے۔ جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور زمین کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر فرمائے گا کہ میں مالک ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے ظالمین؟ کہاں ہے متکبرین؟ پھر خود ہی فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا اور ایک دفعہ پھر سور پھونکنے کا حکم صادر ہوگا۔ سور کی آواز گونجتے ہی قبریں کھل جائیں گی اور انسان زندہ ہو کر فوج در فوج بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سنو، جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس سے اندر سے نکل کے تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد انسان کو پورے ریکارڈ کے ساتھ اس خدا کی عدالت میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور پھر حساب و کتاب کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک سب پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کا دن بڑا ہی مشکل دن ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں روز محشر میں سرخرو کرے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔